ظلم اگر ثابت ہو جائے، وہ ظلم کسی سے بھی ہو، وہ کسی مولوی سے ہو، کسی مفتی سے ہو، یا کسی صحابی سے ہو، اگر ظلم ثابت ہے تو خدا کہتا ہے اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تاریخ کے اتنے سینسٹیو پہلو ہیں جہاں پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کا لقب صدیق، کسی کا لقب صدیقہ۔ اب تعین امت نے کرنا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پہ کیا بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے اصول بنا دیا ہے، اگر امت قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے، ظالموں پہ لعنت ہے، جھوٹوں پہ لعنت ہے، یتیموں کا مال کھانے والوں پہ لعنت ہے، تہمتیں لگانے والوں پر لعنت ہے۔ 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے کیا بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ ارے جب جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے تو جو 70,000 ممبروں سے علی پہ جھوٹ باندھا گیا، ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر۔ کئی کہتے مولانا اس نے فلاں کو بھی اہل بیت میں لا دیا، فلاں کو بھی اہل بیت میں لا دیا، فلاں کو بھی لا دیا۔ میں نے کہا گھبراتے کیوں جناب، جن کو لانا ہے اہل بیت میں لا دیں۔ اللہ نے اصول بتا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ یا اہل بیت رسول میں ایک اصول بنا رہا ہوں کہ اہل بیت رسول وہ ہیں، نام نہیں بتا رہا، اصول بتا رہا ہے۔ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں۔ پھر خدا خود بتاتا ہے کہ رجس کیا ہے، خمر رجس ہے، میسر رجس ہے، شراب پینا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جہالت میں رہنا رجس ہے۔ اور کہ اہل بیت رسول تم وہ ہو جس کو اللہ نے ہر طرح کے رجس سے کیا رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ میں نے کہا اب جو بھی چادر تطہیر میں آنا چاہتا ہے پہلے اپنے پاسٹ کو دیکھ لے، نہ کبھی شراب پی ہو، نہ کبھی بت پرستی کی ہو۔ خود کریں انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ عمل شیطان ہے۔ آخر میں اور قید لگا دی، مطلب جو اہل بیت میں ہے وہ کبھی عمل شیطان انجام نہیں دے سکتا۔ عمل ابلیس نہیں بولا، عمل شیطان بولا۔ اچھا یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان کا مطلب ہے شیطنت کرنا، شیطنت کا مطلب شرارت کرنا، شرارت کا مطلب کسی آدمی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا۔ کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا یہ شیطان پہ جو لعنت ہے، یہ تو کا مولانا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا، آج تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ صرف ابلیس پر ہے، یہ تو آپ نے دائرہ اور وسیع کر دیا کہ جس میں بھی شیطان کی صفت ہے اس پہ اللہ کی کیا ہے، لعنت ہے۔ تو کہا مولانا ہمارے بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم تو برملا بولتے ہیں میرا یہ بیٹا بڑا شیطان ہے، تو کہ یہ ڈیلی کے اپنے بیٹے پہ ہی بھیج رہا ہوں، کہ اب تو پھر احتیاط سے بھیجنی پڑے گی۔ میں نے کہا دیکھو یہ دین حکمت کا دین ہے، حکمت ہائے الہی اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بڑی آسان ہے۔ شیطنت کا مطلب ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ اب بچے کو شیطان کیوں بولتے ہیں؟ کہ شرارتی ہے۔ اچھا خاصا ابا نے ٹی وی لیا، دے مارا اور ٹی وی توڑ دیا، سالن رکھا تھا نمک ڈال کے چلا گیا، آدمی گہری نیند میں تھا پانی لگا کے اٹھا دیا، رات کے 2 بجے کسی ہمسائے کی گھنٹی بجا کے بھاگ گیا، کہیں پہ پٹاخہ پھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطنت کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، سکون تباہ کر رہا ہے، آدمیوں کو تنگ کر رہا ہے، اسی کو شیطان بولتے ہیں۔ ابلیس کیا کر رہا ہے؟ 2 لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، کسی کا گھر بگاڑتا ہے، مومن کی مومن میں نفرت ڈالتا ہے، یہ خاتون یہاں اٹھی دوسرے خاتون کو اس کے شوہر کی ساری ناکامیاں بتا دیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، طلاقیں ہو گئی، اسے بولتے ہیں شیطنت۔ اب سوال یہ ہے میرا بچہ اگر شیطانی کرے تو کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے یا نہیں؟ تو فرمایا 7 سال تک بچہ بادشاہ، 14 سال تک غلام، 13 یا 14 میں ہو جاتا ہے بالغ۔ فرمایا جب تک تو بالغ نہیں تیری شیطانیاں معاف ہیں۔
حلال و حرام سزا اور جزا کا کنسپٹ ہوتا ہے 15 سال کے بعد کہ جب تک بالغ نہیں تیری شیطانیاں معاف ہیں، لیکن 8 سال کے بعد اگر شیطانی کرے تو سزا ماں باپ کو ملتی ہے. لعنت آتی تو ہے لیکن بچے پہ نہیں، بچے کے ماں باپ پہ، کیونکہ ٹل 7 یہ بادشاہ ہے. یہ کئی مجلسوں میں کہہ چکا کہ اہل بیت فرماتے ہیں نا 7 سال تک بچہ کیا ہے؟ بادشاہ. اچھا بادشاہ کس میننگ میں؟ کنگ اور کوئن کی میننگ میں نہیں، بادشاہ ہے بھولے کی میننگ میں. ایک آدمی بار بار لوگوں کا نقصان کرتا بولتے بادشاہ آدمی ہے، مطلب عقل سے. ایک بادشاہ پوزیٹیو، ایک بادشاہ نیگیٹو میننگ میں آتا ہے نا، کہتے بادشاہ آدمی ہے. اس طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے حکمران بادشاہ ہیں، مطلب کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک تھام نہیں، آپ جو کرو آپ کی مرضی. بادشاہ چاہے جسے مارے، بادشاہ چاہے جسے جتنی اشرفیاں دے، جسے جتنا مال دے، باپ کا خزانہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں، کوئی احتساب نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. آپ بولتے ہو بادشاہ آدمی ہے. کہ 7 سال تک تیرا بچہ ہے بادشاہ. بادشاہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے وجود کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا وہ پاور نہیں ہے جسے عقل بولا جاتا ہے. اس سے یہ نہیں پتا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا میرا نقصان ہو رہا ہے. یہ کبھی آگ میں بھی کود جائے گا، کبھی چلتے پھرتے پانی سمندر میں بھی چلا جائے گا، گھر میں سوئمنگ پول وہاں چلا جائے گا. اگر اس سے عقل ہوتی یہ تمیز کر پاتا، نفع اور نقصان کو سمجھ پاتا، کبھی اس چیز کا انتخاب نہ کرتا جس میں اس کا کیا ہے؟ نقصان ہے. آفٹر 7 ایئرز فرمائیے تمہارا بچہ ممیز ہے. ممیز کا مطلب اس کے اندر تمیز پیدا ہو گئی ہے. کس چیز کی؟ اچھائی کی، برائی کی. اب ابتدائی مرحلوں میں ہے، اسے پتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اب یہ تمہارا غلام ہے. جس طرح ایک نوکر کو ٹریٹ کرتے ہو، نوکر کو کوئی مارتا نہیں ہے. جتنے بھی سرکاری نوکر ہیں نوکری کرتے ہیں، کوئی بری بات تھوڑی ہے. سرکار آپ کو اپنا نوکر بناتی ہے. نوکر کا مطلب یہ ہے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز دیتی ہے کہ صبح آفس اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے چلے جانا ہے. اسکول میں آتے ہو، اسکول بتاتا ہے یہ ڈریس پہننا، یہ ڈریس نہیں پہننا، یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب نہیں پڑھنی. فرمایا اب یہ تمہارا نوکر ہے، مطلب اس کو قاعدے اور قانون کے تحت چلانا ہے کہ میرے لال یہاں پہ بات کرنا اچھی بات ہے، یہاں پہ خاموش رہنا اچھی بات ہے، سفرے پہ اتنا کھانا اچھی بات ہے، اتنا نہیں کھانا اچھی بات ہے، زبان سے یہ جملہ بولنا اچھی بات ہے، یہ جملہ بولنا اچھی بات نہیں ہے، فلاں سے دوستی کرنا اچھی بات ہے، فلاں سے دوستی کرنا اچھی بات نہیں ہے. نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے. یہ ساری ٹریننگ 7 ایئرز تک تم اسے ٹریننگ دو گے. 7 ایئرز کا مطلب یہ ایک پورا پیریڈ ہے، بیچلر اینڈ ماسٹر کا پیریڈ ہے. ایک پورا پیریڈ ایک بندہ یونیورسٹی میں گزارتا ہے پی ایچ ڈی لیول تک. تمہیں 7 ایئرز دیے جاتے ہیں کہ اس بچے کی ایسی تربیت کرو اور اس کے اندر تمیز پیدا کرو. اب جب یہ بالغ ہوا اب خدا حساب و کتاب لیتا ہے. تو 14 سال تک شیطانیاں اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. 14 سال کے بعد اب اگر شیطنت کرے گا تو وہ جو لعنت الہی ہے جس کو خدا نے بولا ہوا ہے کوئی بھی شیطانی کرے اے لعنت تو اس پہ چلی جانا، وہ لعنت آ جاتی ہے. پھر مومن نے سوال کیا مولانا جب لعنت آتی ہے کیونکہ ایکولی سب پہ آتی ہے. یزید بھی تو شیطان تھا، ابن ملجم نے بھی بڑی شیطانی کی، ابلیس نے بھی بڑی شیطانی کی، سب پہ ایک ہی طرح آتی ہے. میں نے کہا دیکھو جب بارش برستی ہے تو بارش کا قطرہ سب سے پہلے اس بلڈنگ پہ آتا ہے جو سب سے اونچی ہے. تو جب اللہ کی لعنت بھی آتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ جاتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے. اب قطرے چھت پہ آتے ہیں، چھت سے دیواروں پہ آتے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے کم ہوتے کیونکہ پہلے بارش آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے، پھر دیواروں پہ کم ہو کے جاتی ہے، پھر دروازوں پہ اور کم ہوتی ہے، پھر زمین پہ جب آ کے گرتی ہے تو پھر سب سے زیادہ کم ہو جاتی ہے. میں نے کہا لعنت بھی جب آتی ہے نا جو سب سے بڑا ہے اس سے بڑی زوردار آتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں ان تک چلی جاتی ہے. اصلاً لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت یعنی بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نزول نعمت سے. یعنی جس پہ کہتے ہیں نا کہ جس مومن کا دن آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر نہیں. معصوم فرماتے ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. کیا مطلب؟
مطلب اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں، آٹومیٹیکلی اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے، فرمایا اس پہ رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ یہ بالکل ایسے اگر آپ پوزیٹیو چیزیں کھاؤ گے آپ کے بدن کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ نیگیٹو چیزیں کھاؤ گے آپ کے باڈی کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ایک جنرل نالج ہے، اگر آپ زہر کھاؤ گے تو زہر کا اثر زہر والا ہے، اگر شفا کی چیز کھاؤ گے اثر شفا والا ہے۔ یہ میرا عمل ہے جو لعنت کو خریدتا ہے، یہ میرا عمل ہے جو رحمت کو خریدتا ہے۔ اب مسلمان لاکھ لوگوں کو بچائیں، بندے خدا تم کسی کو بچا نہیں سکتے اگر اس کا عمل برا ہے۔ عمل اچھا ہوگا وہ خود بخود بچ جائے گا، عمل برا ہوگا خود بخود اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔